نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا. کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا, کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی. اس جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی نہ انجیل میں. یہی سب مثانی ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی صورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے, اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا. تو وہ کیا مانگتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ کی مدد مانگتا ہے جو بھی مشکل اس کو پیش آئی ہو. حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب بھی آپ ان دونوں میں سے یعنی سورۃ الفاتحہ اور البقرہ کی آخری آیات میں سے کوئی دعائیہ جملہ پڑھیں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کی جائے گی, جیسے اہدنا الصراط المستقیم یا غفرانک یا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. دیکھیں نا, بیمار جب ہوتا ہے انسان تو اپنے اوپر بھی بوجھ بن جاتا ہے اور دوسروں پر بھی, اور کچھ کام نہیں کر سکتا. تو اس وقت انسان جب آخری آیتیں پڑھ کے دم کرتا ہے تو کیا مطلب ہے ان کا کہ اللہ ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوانا جو ہم اٹھا نہیں سکتے. تو سورۃ فاتحہ جو ہے یہ مؤثر رقیہ ہے, مؤثر, ویری افیکٹو, لیکن اس کے لیے خلوص اور سچائی کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے. اور بعض تجربہ کار اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر اسے 7 دفعہ پڑھا جائے تو پڑھنے والے کا نشانہ خطا نہیں جائے گا, یعنی 7 دفعہ پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے رقیہ بھی کرایا ہمیں فائدہ نہیں ہوا, کہتے تو 3 چیزیں راکی میں ہونا ضروری ہیں. جس پر قرآن پڑھا جا رہا ہو وہ مقام قرآن کو قبول کرنے والا ہو, یعنی جس پر قرآن پڑھا جا رہا ہو قرآن کو قبول کرنے والا ہو, یقین ہونا اس کا کہ قرآن فائدہ دے گا. قرات کرنے والا مؤثر ہو, افیکٹو ہو قاری, اور جو پڑھا جا رہا ہے وہ بھی مؤثر ہو, یعنی اس کے مطابق ہو. تو کبھی کبھی نہیں فائدہ ہوتا تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ قرآن میں کوئی کمی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو قاری مؤثر نہیں ہوتا یا اس کا یقین پکا نہیں ہوتا, یا جس پہ پڑھا جا رہا ہے اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا. تو مین چیز ہے یقین. جیسے اگر آپ کو کسی ڈاکٹر کی دوائی پر یقین نہیں ہوتا نا, کہ لے تو لیتے ہیں مجبوری کے مارے, اور ساتھ ہی آپ سوچ لیتے ہیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا, یہ اس نے پھر مجھے وہی لکھ دی ہے, تو جو کہ وہ پوچھے گی تو اس لیے میں کھا لیتی ہوں, لیکن اس سے فائدہ ویسے ہونا کوئی نہیں. تو جب آپ کے اندر یہ آ جاتا ہے نا شک, تو پھر اچھی بلی دوا یا دعا کو دونوں چیزیں فائدہ نہیں دیتی. پھر ایمان کی کمزوری کے ساتھ چیزیں فائدہ نہیں دیتی. تو سورۃ فاتحہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نام بھی ہیں, آخرت اور توحید کا ذکر ہے, دعا بھی ہے, مخلوق کی 3 قسموں کا ذکر بھی ہے, ان کے دلوں کا تذکرہ بھی ہے, تقویٰ اور کفر.